لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. حمد و ثنا کے بعد سورۃ البقرہ پہ گفتگو ہو رہی ہے. گزشتہ ملاقات میں نماز کی اہمیت کا تذکرہ ہوا تھا اور آج نماز کی اقامت کا مفہوم اور اس کے فضائل پر بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے وَيُصَلُّونَ الصَّلَاةَ وہ نماز پڑھتے ہیں نہیں فرمایا. اسی طرح
وَيُؤَدُّونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز ادا کرتے ہیں، یہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ مفسرین کرام اور اہل علم نے نماز کو قائم کرنے کے مختلف معانی اور مفہوم بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ نمازیں اپنے وقت پر پڑھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وہ فرض ہے جس کے اوقات مقرر کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں اجمال کے ساتھ ان اوقات کا ذکر بھی کیا گیا، فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، سورج ڈھلنے سے لے کے رات کی سیاہی چھا جانے تک نمازیں پڑھیں اور فجر کی بھی نماز پڑھیں، بے شک فجر کی نماز فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ دلوک کے دو حصے ہوتے ہیں، پہلے حصے میں ظہر کی نماز ہے اور دوسرے حصے میں عصر کی نماز ہے۔ اسی طرح غسق کے بھی دو حصے ہیں، پہلے حصے میں مغرب کی نماز اور دوسرے حصے میں عشاء کی نماز، اور پانچویں فجر کی نماز، فرمایا کہ فجر کی نماز حاضری کا وقت ہوتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، جو رات کے وقت ڈیوٹی دینے کے لیے آئے ہوتے ہیں ان کے جانے کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے، اور جو صبح کی ڈیوٹی سنبھالنے کے لیے آنے ہوتے ہیں ان کی تشریف آوری ہو چکی ہوتی ہے۔ ایمان والوں کا فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ فجر کی نماز پڑھیں گے تو فرشتے اللہ کے حضور گواہی دیں گے، اللہ جب ہم ان کے پاس گئے تو یہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان سے رخصت ہو کے آئے اس وقت بھی یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ جس مقصد کے لیے آپ نے انہیں پیدا کیا ہے یہ اس مقصد سے غافل نہیں۔ نماز کے اوقات کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے اوقات بتانے کے لیے حاضر ہوئے اور 2 دن آپ کے ساتھ نماز پڑھی، نماز کی ابتدائی اوقات بھی بتا دیے اور انتہائی اوقات سے بھی آگاہ کر دیا۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانی جبرائیل علیہ السلام عند البیت مرتین، جبرائیل علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس 2 بار میری امامت کروائی، مجھے نماز پڑھائی اوقات بتانے کے لیے۔ جیسے ہی سورج ڈھلا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا آئیے نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نے ظہر کی نماز پڑھی۔ جب سورج بلند، چمکدار اور صاف تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا آئیے نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نے عصر کی نماز پڑھی۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا آئیے نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نے نماز پڑھی۔ جیسے ہی سرخی غائب ہوئی جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا آئیے نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نے اس وقت نماز پڑھی۔ جیسے ہی صبح صادق ظاہر ہوئی جبرائیل علیہ السلام نے کہا آئیے نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نے اس وقت بھی نماز پڑھی۔ یہ تمام نمازوں کے ابتدائی اوقات بتائے گئے۔ جب دوسرا دن ہوا، سورج بلند تھا، چمک رہا تھا، صاف اور شفاف نظر آ رہا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا آئیے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے ظہر کی نماز پڑھی۔ سورج غروب ہونے سے کچھ ہی وقت پہلے جبرائیل علیہ السلام نے کہا آئیے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے عصر کی نماز پڑھی۔ سرخی غروب ہونے ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے جبرائیل علیہ السلام نے کہا آئیے نماز پڑھتے ہیں، پھر ہم نے نماز پڑھی۔ رات کا تہائی حصہ گزر جانے پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا آئیے نماز پڑھتے ہیں، پھر ہم نے نماز پڑھی۔ صبح جب اچھی طرح سے روشن ہو چکی تھی تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا آئیے نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نے پھر فجر کی نماز پڑھی۔ ابتدائی اوقات بھی بتا دیے گئے اور آخری اوقات بھی سمجھا دیے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عملی طور پہ، صرف زبانی نہیں، عملی طور پہ ایمان والوں کو نماز کے اوقات اسی طرح ہی بتائے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ایک شخص نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا کہ مجھے نماز کے اوقات کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا تو 2 دن ہمارے ساتھ نماز پڑھ لے، تجھے خود اوقات کا پتہ چل جائے گا۔ جیسے ہی سورج ڈھلا آپ نے حضرت بلال کو کہا اذان کہو، بلال نے اذان کہی، پھر اقامت ہوئی، ہم نے ظہر کی نماز پڑھی۔ جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا تو بلال سے کہا بلال اذان کہو، انہوں نے اذان کہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا اذان کہو، انہوں نے اذان کہی، آپ نے نماز پڑھائی۔ جیسے ہی سرخی غائب ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا اذان کہو، انہوں نے اذان کہی اور آپ نے نماز پڑھائی۔ جیسے ہی صبح صادق کا ظہور ہوا بلال رضی اللہ عنہ سے کہا اذان کہو، انہوں نے اذان کہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اول وقت بتا دیے۔ جب دوسرا دن ہوا تو جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا تو آپ نے بلال کو اذان کہنے کا حکم دیا، انہوں نے اذان کہی تو آپ نے نماز پڑھائی ظہر کی۔ جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو گیا آپ نے پھر حضرت بلال کو اذان کہنے کا کہا، انہوں نے اذان کہی تو آپ نے عصر کی نماز پڑھائی۔ جب سرخی غروب ہونے کے قریب پہنچی آپ نے بلال کو اذان کہنے کا حکم دیا، انہوں نے اذان کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ جب رات کا 1 تہائی حصہ بیت گیا
آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا، انہوں نے آذان کہی تو آپ نے نماز پڑھائی۔ جب صبح اچھی طرح سے روشن ہو گئی، آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہا آذان کہو، تو حضرت بلال نے آذان کہی تو آپ نے اس وقت نماز پڑھائی۔ یہ آخری اوقات تھے۔ 2 دن نماز پڑھانے کے بعد آپ نے پوچھا اِنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ، نماز کے اوقات کے بارے میں پوچھنے والا کہاں ہے؟ وہ خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا وقت صلاتکم ما بین رأیتم، تمہاری نماز کے اوقات ان اوقات کے درمیان میں ہیں جو تم نے 2 دنوں میں دیکھے ہیں۔ ابتدائی اوقات بھی بتا دیے اور آخری اوقات بھی بتا دیے، لیکن ساتھ ہی آپ نے ابتدائی وقت کو فضیلت والا وقت قرار دیا۔ سیدہ ام فروہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، نبی کریم نے فرمایا افضل الاعمال الصلاۃ فی اول وقتها، اعمال میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا عمل نمازوں کو اول وقت میں پڑھنا ہے، یہ فضیلت والا عمل۔ لیکن عشاء میں فضیلت تاخیر سے پڑھنے میں ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھانے میں کافی تاخیر کر دی، حتیٰ کہ رات کا ایک بڑا حصہ گزر گیا اور نماز پڑھنے کے لیے جو مسجد میں آئے تھے وہ اونگنے لگے۔ آپ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو آپ نے فرمایا انہو لوقتها لولا انا اشق علی امتی، اصل میں عشاء کی نماز کا وقت یہی ہے، اگر مجھے اپنی امت پہ مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں اس وقت عشاء پڑھنے کا انہیں حکم دیتا۔ باقی نمازیں اول وقت میں پڑھنے کی فضیلت اور عشاء کی نماز تاخیر کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت ہے۔ ہاں، سفر میں انسان کے لیے کچھ مشکلات ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے نماز کی رکعات میں بھی تخفیف کر دی تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے، اور اوقات میں بھی تخفیف کر دی تاکہ ان کے لیے آسانی ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، سفر بڑا لمبا تھا، کئی دن راستے میں لگ گئے۔ جب آپ سورج ڈھلنے کے بعد سفر کا آغاز کرتے تو ظہر کے ساتھ عصر کی نماز بھی پڑھ لیتے۔ یہ جمع تقدیم یا جمع حقیقی کہلاتا ہے۔ اور اگر سورج ڈھلنے سے پہلے آپ سفر کا ارادہ کرتے تو اس کو آپ مؤخر کر دیتے، جب ظہر کا آخری وقت ہوتا پڑاؤ ڈالتے، پہلے ظہر کی نماز پڑھتے پھر عصر کی نماز پڑھتے۔ یہ جمع سوری یا جمع حکمی کہلاتی۔ اسی طرح سورج غروب ہونے کے بعد جب آپ سفر کا آغاز کرتے تو مغرب کی نماز کے ساتھ ہی عشاء کی نماز پڑھ لیتے، اور اگر سورج غروب ہونے سے پہلے آپ سفر کا آغاز کرتے تو مغرب کی نماز کو مؤخر کر دیتے۔ جب مغرب کا آخری وقت ہوتا پڑاؤ ڈالتے، پہلے مغرب کی نماز پڑھتے پھر عشاء کی نماز پڑھتے۔ تو نبی کریم نے جو یہ وقت بتائے ہیں یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی بتایا۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے انسان وقت پہ نماز نہیں پڑھ سکتا، کام اتنا شدید کہ چاہت کے باوجود نماز نہیں پڑھ سکا، یا نیند کا اتنا غلبہ کہ آنکھ ہی نہیں کھول سکی۔ اب ان صورتوں میں جب وقت ملے یا جب آنکھ کھلے
اسی وقت نماز پڑھنی ہے، یہی اس کی نماز کا وقت ہے۔ تو یقیمون الصلاۃ کا ایک معنی یہ ہے کہ نمازوں کو ان کے اوقات میں پڑھتے ہیں۔ دوسرا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ نمازوں کو طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام کر کے پڑھتے ہیں۔ طہارت اور پاکیزگی اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ قرآن میں اعلان کرتے ہیں واللہ یحب المطہرین، اللہ پاک صاف رہنے والوں، اللہ طہارت اختیار کرنے والوں سے محبت اور پیار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، اب وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی اور چابی وضو ہے۔ اور وضو کا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عملی طور پہ امت کو کر کے دکھایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ پانی منگوایا، پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا، پھر 3 بار کلی کی اور دانت میں پانی چڑھایا، پھر 3 بار چہرے کو دھویا، پھر 1 بار سر اور کانوں کا مسح کیا، پھر 3 بار اپنے دونوں پاؤں کو دھویا، اور پھر فرماتے ہیں ارأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحو وضوء ھذا، میں نے اللہ کے رسول کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہاں بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضاء کو 2 بار دھویا ہے، بعض روایات میں 1 بار کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن 3 بار سے زیادہ کرنے کی ممانعت ہے۔ نبی کریم نے وضو کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا من زاد علی ھذا فقد عصى وتعدى وظلم، اب میرا طریقہ 3 بار سے زیادہ کسی عضو کو دھونے کا نہیں، اور جو اس سے زیادہ بار دھوئے گا اب وہ برا کرے گا، اپنے اوپر زیادتی کرے گا اور اپنے اوپر ظلم کرنے کا مرتکب ہوگا۔ وضو کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور پھر یہ طہارت اللہ کو اتنی اچھی لگتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے وہ کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب وہ ناک میں پانی چڑھاتا ہے تو اس کے ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر آنکھوں کی پلکوں کے نیچے بھی کوئی گناہ چھپا بیٹھا ہو نا، اس کو بھی کھینچ کے باہر نکال پھینکا جاتا ہے۔ اور جب وہ ہاتھ اور بازو دھوتا ہے تو ہاتھ اور بازوؤں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اگر ناخنوں کے نیچے کوئی گناہ چھپا ہوا ہو اللہ اسے بھی کھینچ کے باہر نکال پھینک دیتے۔ سارا اور کان کا مسح کرتا ہے تو سارا اور کان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے بھی اگر کوئی گناہ چھپا ہوا اللہ اسے بھی باقی نہیں رہنے دیتے، اسے کہتے ہیں باہر نکل، اور اسے باہر نکال کے اسے پھینک دیتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا انسان جب وضو کرتا ہے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، ثم کان مشیہ الی المسجد وصلاۃ نافلۃ لہ، پھر مسجد کی طرف اس کا جانا اور مسجد میں جا کے نماز پڑھنا اور اس کے لیے اضافی فائدے کا سبب ہوتا ہے۔ گناہ تو اللہ تعالیٰ طہارت کی وجہ سے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جب وہ مسجد کی طرف آتا ہے
تو اسے چلنا پڑتا ہے، کبھی قدم اٹھاتا ہے، کبھی زمین پہ رکھتا ہے۔ اس کا قدم اٹھانا اور زمین پہ رکھنا نماز کے لیے آتے ہوئے اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا احداہما تحط خطیئۃ والاخری ترفع درجۃ، جب وہ قدم اٹھاتا ہے تو اس کا ایک گناہ بخش دیا جاتا ہے، جب پاؤں زمین پہ رکھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اب وہ جیسے جیسے قدم اٹھاتے اور رکھتے ہوئے مسجد کی طرف بڑھتا ہے، ایک طرف اس کے گناہوں پہ سیاہی پھیری جا رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف اس کی نیکیوں میں اضافہ کروانے کے لیے قلم کو متحرک اور تیز کر دیا جاتا ہے۔ یقیمون الصلاۃ کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ طہارت کا، پاکیزگی کا اہتمام کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ بعض اوقات پانی نہیں ملتا یا پانی ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے استعمال کرنے میں خطرہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری اور اس پریشانی کے لیے بھی اپنے بندوں کو رخصت دی ہے اور فرمایا جب ایسی کیفیت میں ایمان والے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ اے ایمان والو، اگر تمہیں پانی دستیاب نہ ہو یا اس کے استعمال میں تمہیں کسی خطرے کا اندیشہ ہو تو پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لو اور مٹی کو اپنے چہرے اور ہاتھوں پہ پھیر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کا طریقہ بھی بتایا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ میں سفر میں تھا، میں جنبی ہو گیا، یعنی میرے اوپر غسل واجب ہو گیا، پانی موجود نہیں تھا، میں بڑا پریشان کیا کروں؟ تو میں نے سوچا کہ جیسے غسل کے لیے پورے جسم کا دھونا ضروری ہے، اب تیمم کے لیے بھی پورے جسم پہ مٹی کا ملنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ میں زمین پہ اس طرح لیٹیاں مارنے لگا جیسے کوئی جانور لیٹیاں مارتا ہے۔ جب واپسی پہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا انما کان یکفیک ھکذا وضرب بیدیہ الارض، تیرے لیے اتنا ہی کافی تھا، آپ نے ہاتھ زمین پہ مارے اور زمین پہ ایسے ہلکے سے ہاتھ مارنے کے بعد اس پہ پھونک مار دی تاکہ زیادہ مٹی ہے تو وہ اڑ جائے۔ پھر ان دونوں ہاتھوں کو اس طرح آپ نے اپنے چہرے پہ پھیرا اور پھر اپنے دائیں ہاتھ کی اندرونی حصے کو بائیں ہاتھ کے بیرونی حصے پہ اور بائیں ہاتھ کے اندرونی حصے کو دائیں ہاتھ کے بیرونی حصے پہ پھیر دیا۔ یہ تیمم ہے۔ تو تیمم بھی کامل طہارت ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پہ خاص رخصت ہے جسے قبول وہ وقت ضرورت کرنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو یقیمون الصلاۃ کا معنی کہ وہ طہارت کا، وضو یا تیمم کا اہتمام کر کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس کا ایک معنی باجماعت نمازیں پڑھنا بھی ہے۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیوی اور بچے کو وادی غیر ذی زرع مکہ مکرمہ میں آباد کرنے کے لیے جب آئے تو انہوں نے اللہ کا گھر بنایا تھا۔ اللہ فرماتے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک روئے زمین پہ اللہ کی عبادت کے لیے بنایا جانے والا پہلا گھر جو مکہ مکرمہ میں ہے، جو بڑائی باعث بابرکت اور تمام جہانوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جب اپنے اہل خانہ اور اپنے جانساروں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، چند دنوں کے لیے آپ نے قباء بستی میں پڑاؤ ڈالا تو وہاں بھی ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ جب مدینہ پاک تشریف لے گئے تو وہاں بھی ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ ان دونوں مسجدوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ اب وہ مسجد جس کی بنیاد روز اول سے تقوی اور پرہیزگاری پہ رکھی گئی ہے، وہ اس قابل ہے آپ اس میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، اور اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ بھی پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین جہاں بھی گئے انہوں نے مسجدوں کی بنیادیں رکھیں، اور آج بھی مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں۔ ان تمام مساجد کا تعلق انہی دو مساجد کے ساتھ ہے جس کی بنیاد اللہ کے خلیل نے مکہ میں اور اللہ کے حبیب نے مدینہ میں رکھی۔ مکہ میں جو مسجد بنائی، اس مسجد میں ایک نماز پڑھنے سے 1,00,000 نمازوں کا ثواب، اور مدینہ میں جو مسجد بنائی گئی اس میں ایک نماز پڑھنے سے 1,000 نمازوں کا ثواب۔ اور دنیا میں جہاں بھی کوئی مسجد بنتی ہے، ایمان والے وہاں جب باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو ان کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفض ب27 درجہ۔ اب وہ آدمی جو باجماعت نماز پڑھتا ہے اس کو انفرادی نماز پڑھنے والے سے 27 گنا زیادہ اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یقیمون الصلاۃ کا یہ معنی بھی ہے کہ وہ باجماعت نمازیں پڑھتے ہیں، اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ نے ایمان والوں کو زندگی گزارنے کے طور طریقے بتانے، عبادات کرنے کے آداب سکھانے کے لیے اپنے پیارے حبیب کو نازل کیا، اور آپ کی زبان سے یہ اعلان کروا دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے حبیب اعلان کر دیں اگر تم اللہ سے محبت اور پیار کرتے ہو، اس کا قرب اور نزدیکی چاہتے ہو، اس کا ایک ہی راستہ ہے فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کر لو، میری تابعداری کر لو، میری سنتوں کو اپنا لو، میرے نقش قدم پہ چلنے والے بن جاؤ، تم میرے طریقے کو اپنا لو گے، اور تم تو محب بننا چاہتے تھے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ ہر عمل میں اللہ کا یہ حکم ہے میرے حبیب کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کی سنتوں کو اپناؤ۔ اور نماز تو انسان کا مقصد حیات ہے، اس میں نبی کی سنت سے انحراف یا اعراض کرنے کی کسی کو کس طرح اجازت دی جا سکتی ہے؟ نبی کریم نے اپنی امت کو اللہ کے حکم سے یہ بھی تلقین فرمائی صلو کما رأیتمونی اصلی، ایمان والو نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو نماز نبوی کے مطابق بنائیں، اپنی نمازوں کو نماز محمدی بنائیں۔ یہ کہنا جیسے جائیں نا مارکیٹ میں کتابیں ملتی ہیں، لکھا ہوتا ہے حنفی نماز، کہیں لکھا ہوتا ہے جاب، یہ مناسب نہیں لگتا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نمونہ قرار دیا ہے،
میرے حبیب کے نقش قدم پہ چلو، تو کیا اس ہستی میں کوئی خامی کوتاہی نقص ہے؟ بڑے ہیں، قابل احترام ہیں، سب کی عزت احترام وقار ہونا چاہیے، اور لیکن جس کو اللہ نے سب سے زیادہ عزت احترام والا بنایا، اس کے راستے کو کیوں نہ اختیار کیا جائے؟ میرے بھائیوں، اپنی نمازوں کو نماز نبوی کے کالم میں ڈال لیں، اپنی نماز محمدی بنا لیں۔ اگر ہم نماز نبوی کو اختیار کریں گے، اپنی نمازوں کو نماز محمدی کا عکس بنائیں گے، تو اللہ اس کے بدلے میں جنت عطا فرما دے گا۔ نبی کریم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے، اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ مگر جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کیا گیا، عرض کیا گیا میں یابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جنت میں جانے سے انکار کون کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری اتباع کی، میری سنتوں کو اپنایا، میرے نقش قدم پہ چلا، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا، اپنی من مانی کی، اور اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ یقیمون الصلاۃ کا ایک معنی اور مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور ایک معنی اس کا خشوع اور خضوع اختیار کرنا بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً وہ لوگ کامیاب اور کامران ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کو اختیار کرتے ہیں۔ خشوع خضوع کا معنی ہوتا ہے ڈر، اور ڈر کو صرف دل تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ تمام اعضاء اللہ کے ڈر میں دل کے تابع ہوں، پھر خشیت الہی ہوتی ہے۔ ہاتھ بھی اللہ کے ڈر سے لرز رہے ہوں، پاؤں بھی اللہ کے ڈر سے کانپ رہے ہوں، زبان بھی اللہ کے ڈر سے لڑکھڑا رہی ہو، آنکھیں بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے اشکبار ہوں۔ یہ ہوتا ہے خشیت، اللہ کے خوف کو پوری طرح اپنے اوپر طاری کر لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کے بارے میں فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ پہ ایمان رکھنے والے، میری نبوت اور رسالت کی تصدیق کرنے والے اس طرح نماز پڑھ کأنک تراہ، اور تو اس بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں ہے، تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو کم از کم وہ تجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھنے کے لیے آئے اور ایسی تیزی دکھائے جیسے کوئی لاٹھ لے کے نہ پیچھے پڑا ہوا ہو، نہ پتہ رکوع میں کب جا رہا ہے، نہ پتہ رکوع کے بعد کھڑا بھی صحیح طرح سے ہوا ہے نہیں ہوا، اور رکوع سجدے میں کتنی دیر لگی، سجدوں کے درمیان بھی سیدھی طرح بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا۔ یہ عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اس عمل کی وجہ سے نماز انسان کے حق میں بد دعا کرتی ہے اور کہتی ہے ضیعک اللہ کما ضیعتنی، جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے اللہ تجھے بھی تباہ کر۔ فرمایا نماز لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔
خشیت الہی، قیام اچھی طرح سے، رکوع بھی اچھی طرح سے، رکوع کے بعد کھڑا ہونا بھی اچھی طرح سے، سجدے بھی اچھی طرح سے، سجدوں کے درمیان بیٹھنا بھی۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع کرنا، رکوع کے بعد کھڑا ہونا، سجدے کرنا اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا تقریباً برابر ہوتا تھا، اور آپ دعائیں بھی پڑھتے، ہمیں علم ہی نہیں، شناسائی نہیں کہ یہاں بھی کھڑے ہونا ہے، یہاں بھی بیٹھنا ہے، یہاں بھی کوئی دعائیں پڑھنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے رہے، نماز سے فارغ ہوا، آپ کی خدمت میں آ کے سلام عرض کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ پڑھ کے تو آیا تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں پڑھی، گیا دوبارہ نماز پڑھی، پھر سلام عرض کیا، پھر آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس پلٹ جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، پھر بھی پڑھ کے ہی آیا تھا، لیکن آپ فرما رہے نہیں پڑھی۔ تیسری بار پھر سلام عرض کیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، جا دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ عرض کرتا اللہ کے رسول مجھے تو اسی طرح آتی ہے، مجھے سمجھا دیجئے، بتا دیجئے، آگاہ فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے دل میں یہ چاہت ہوئی نا کہ یہ سمجھنا چاہتا ہے، فرمایا جہاں پہلے تو اچھی طرح سے وضو کر، پھر اللہ اکبر کہہ کے اچھی طرح سے قیام کر، اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے، یا تو چور تو نہیں ہے نا کہ چوری کر کے بھاگنا چاہتا ہے کہ تجھے خطرہ ہے کوئی تجھے پکڑ لے گا۔ پھر اچھی طرح سے اطمینان کے ساتھ رکوع کر، پھر اچھی طرح سے اطمینان کے ساتھ رکوع کے بعد کھڑا رہے، پھر اطمینان کے ساتھ اچھی طرح سجدہ کر، پھر اطمینان کے ساتھ سجدے کے بعد اچھی طرح سے اطمینان کے ساتھ بیٹھ، پھر اطمینان کے ساتھ دوسرا سجدہ کر، پھر کھڑا ہونے سے پہلے اطمینان کے ساتھ بیٹھ اور پھر کھڑا ہو۔ ثم افعل ذلک فی صلاتک کلھا، پھر اپنی پوری نماز اس طرح پڑھ۔ تو یقیمون الصلاۃ کا معنی خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت، کون متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ کون متقین؟ ویقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ نمازوں کو قائم کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ باقی آئندہ بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔